السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم مطالعہ پاکستان کا 3rd چیپٹر مسلمانوں کی تعلیمی تحریکیں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں تحریک علی گڑھ کی تعلیمی، سیاسی، مذہبی اور سماجی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ یہ کویسچن ہمارے زیر بحث ہے۔ تحریک علی گڑھ، جس کا آغاز سر سید نے کیا تھا اور جو مسلمانوں کی ایک عظیم و شان 19ویں صدی کی تحریک سمجھی جاتی ہے، یہی تحریک علی گڑھ تھی جس نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پھر سے کنارے لگایا تھا اور اس قابل کیا تھا کہ وہ انگریز اور ہندو دونوں سے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کر سکیں، ان کے ساتھ لڑ سکیں۔ تحریک علی گڑھ کا جو سب سے شاندار پہلو تھا وہ اس کی تعلیمی خدمات تھیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی تحریک تھی اور نہ صرف اس نے تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کی، بلکہ اس نے دیگر شعبہ زندگی میں بھی مسلمانوں کی بھرپور خدمت کی اور کسی بھی پہلو کو تشنہ نہیں رہنے دیا۔ سر سید کی تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ معاشرتی خدمات بھی بہت ہی قابل ذکر ہیں اور اس سے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ مسلمان جو اس وقت نقصان میں تھے، کئی غلط فہمیوں کا شکار تھے، سر سید نے تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ خاص طور پر ان کی جو معاشرتی خدمات ہیں اس میں یہ پہلو قابل ذکر ہے کہ مسلمان اور انگریز دو انتہاؤں پر کھڑے تھے، دونوں کے درمیان شدید نفرت تھی۔ انگریز مسلمان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا اور مسلمان انگریزوں کو، اور نفرت میں چونکہ حکومت انگریزوں کے پاس تھی، وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے اور یہ نقصان زندگی کے ہر شعبہ میں تھا۔ اب سر سید کی یہ کوشش اور خواہش تھی کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، لہٰذا اس کے لیے سر سید نے کئی طرح سے اقدام اٹھائے، یعنی مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے متعدد اقدامات سر سید نے اٹھائے تھے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جس میں واضح کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں نے جو بغاوت کی تھی، سر سید اسے انگریزوں کی طرح بغاوت کا نام دیتے تھے، جنگ آزادی نہیں کہتے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں اور ان میں سے مسلمان ہی قصوروار نہیں تھے، بلکہ کچھ انگریزوں نے ایسے اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے مسلمان مجبور ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لائل محمڈنس آف انڈیا لکھی، جس میں ان مسلمان خاندانوں کی اور ان لوگوں کی فہرست مرتب کی جنہوں نے جنگ آزادی میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے بجائے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، ان کے وفادار رہے تھے، انگریزوں کی جانیں بچائی تھی۔ ان میں خود سر سید بھی شامل تھے۔ اس کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ مسلمان صرف ان کے دشمن نہیں ہیں بلکہ ان کے دوست بھی ہیں، ان کے وفادار بھی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبیین الکلام جیسی شاندار کتاب تحریر کی، جس میں کچھ گو کہ مسلمانوں نے اس کتاب کو زیادہ پسند نہیں کیا، لیکن سر سید نے کوشش کی تھی کہ اس میں ثابت کیا جائے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور بائبل جو ہے کوئی تحریف شدہ کتاب نہیں ہے۔ اس کا مقصد بھی بنیادی طور پر انگریزوں کو خوش کر کے مسلمان اور حکومت کے درمیان جو اختلافات تھے، جو تعلقات خراب تھے، اس کو بہتر بنانے کی ایک کوشش کرنا تھا، جس میں سر سید
بہت زیادہ کامیاب رہے۔ مسلمانوں کو اس کامیابی کے بدلے میں ایک تو جو ان کا قتل عام ہو رہا تھا اس کو روکنے میں مدد ملی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی جاگیریں ضبط ہو رہی تھیں، ان کی جائیدادیں ضبط ہو رہی تھی، انہیں سرکاری ملازمتوں سے نکالا جا رہا تھا، ملازمت کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے تھے۔ تو یہ تمام اقدامات جو تھے سر سید کی ان کوششوں کی وجہ سے ان میں کافی حد تک کمی آئی۔ مسلمانوں کو نئے سرے سے کئی نئے منصوبوں میں اور نئی ملازمتوں میں شامل کیا گیا، اور جو انتقامی کارروائیاں شدت اختیار کر رہی تھی ان میں کافی حد تک کمی آ گئی۔ اب ہم تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں کہ سر سید نے معاشرتی اصلاح کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھائے تھے۔ سر سید نے سب سے پہلے مسلمانوں کے سماج کی اصلاح کی کوشش کی۔ سر سید ایک جدت پسند آدمی تھے، ماڈرن گو کہ خود انہوں نے ماڈرن طرز زندگی اختیار نہیں کیا لیکن اس کو پسند کرتے تھے، جدید طریقہ ہے زندگی کے وہ دل دادا تھے، اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جو بھی قدیم رسم و رواج، روایات اور طریقہ ہے زندگی ہے اس کو تبدیل کیا جائے، یعنی مسلمانوں کا سماج جو ہے اس کی اصلاح کر کے اسے جدید زندگی کی طرف راغب کیا جائے۔ تو اس کے لیے سر سید نے 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا، جس میں مسلمانوں کی معاشرت، ان کے رسم و رواج اور مذہبی مسائل پر مضامین لکھے جاتے ہیں، یعنی مضامین کے ذریعے، قلم کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور خود سر سید بھی اس میں مضمون لکھا کرتے تھے۔ سر سید نے جو معاشرتی خدمت کے سلسلے میں جو سب سے بڑا کام کیا تھا وہ مسلم عیسائی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی۔ جیسے انہوں نے بائبل کی تفسیر لکھی جس کا نام انہوں نے تبیین الکلام رکھا۔ اس میں ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا تھا جو اسلام اور عیسائیت کے درمیان مشترک ہیں۔ یقیناً عیسائیت بھی ایک الہامی مذہب تھا، اور ہر الہامی مذہب کی بے شمار چیزیں مشترک ہوتی ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن اشتراک بھی تھا۔ تو جو جو چیزیں مشترک تھیں اختلافات کو ایک طرف رکھ دیا اور مشترک چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا، انہیں نمایاں کیا، جس کے ذریعے عیسائیوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم آپ جیسے ہیں، آپ سے زیادہ مختلف نہیں ہیں، اور اس کا مقصد مسلمانوں اور عیسائیوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ جو ان کے درمیان غلط فہمیاں تھیں، جو نفرتیں تھیں، ان کو ختم کرنا تھا، کم کرنا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے ہاں شاید ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ چھوت چھات کا بھی تصور پیدا ہو گیا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسائیوں سے ملنا، حتیٰ کہ ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ لیکن سر سید نے پھر ایک کتاب لکھی، احکام توام اہل کتاب، اور اس میں یہ ثابت کیا کہ اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ شادی کرنا بھی جائز ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر جو انگریزوں کے لیے نفرت تھی اور جو ایک سماجی دوری تھی وہ ختم ہوئی۔ ظاہر ہے جب اس چیز کو گناہ سمجھا جائے گا کہ دوسرے سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا یہ گناہ ہے، تو کوئی گناہ کے علانیہ قریب نہیں جاتا۔ لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ گناہ نہیں ہے بلکہ شریعت کی روح سے جائز ہے، تو وہ جو دونوں کے درمیان فاصلہ تھا وہ بہت ہی کم ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے، اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی وجہ سے جو غلط فہمیاں تھیں وہ بھی کم ہو گئی، اور یوں مسلمان جو انگریزوں کے عتاب کا نشانہ بن رہے تھے اس میں بہت زیادہ کمی آئی۔ تو سر سید کی یہ ایک مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی خدمت جو ہے وہ شمار کی جاتی، گو کہ اس وقت مسلمان ان کی ان خدمات کا زیادہ
اچھے لفظوں میں اعتراف نہیں کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ سر سید ہی اس دور کے وہ رہنما تھے جن کی نگاہوں نے دور رس نتائج کو بھانپ لیا اور صورتحال کا صحیح وقت میں صحیح ادراک کیا اور صحیح اقدامات کیے، جس کی وجہ سے مسلمان انگریزوں کے عتاب کا نشانہ جو بن رہے تھے اس میں بہت حد تک کمی آئی۔ سر سید کی ایک اور بڑی معاشرتی خدمت سمجھی جاتی ہے کہ حکومت کی غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کیا، کہ جنگ آزادی کے نتیجے میں دونوں طرف بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں، تو آپ نے لائل محمڈنس آف انڈیا لکھی، جس میں مسلمانوں کی ان قربانیوں کا ذکر کیا جو انہوں نے انگریز حکومت کی خاطر سر انجام دی تھی۔ اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑا۔ سر سید نے ابطال غلامی کے نام سے بھی ایک رسالہ شائع کیا، جس میں ثابت کیا کہ اسلام غلاموں کے ساتھ نیک اور مساویانہ سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ غلامی کا انسٹیٹیوشن ہمیشہ سے ایک تنقید کا نشانہ بنا رہا کہ اسلام نے جہاں مساوات کا اصول دیا، تمام انسانوں کو برابر قرار دیا، تو پھر غلامی جیسے انسٹیٹیوشن کو ختم کیوں نہیں کیا؟ آج سے 1400 سال پہلے یقیناً غلام اور لونڈی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن تھے، ایک ایسی انسانوں کی قسم تھی جن کا استحصال ہو رہا تھا، جن پر اسلام سے قبل بے پناہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، اور ان کی زندگی، ان کا ہر دکھ سکھ ان کے مالک کے ساتھ وابستہ ہوتا تھا۔ اگر مالک اچھا اور رحم دل ہوتا تھا تو وہ غلاموں سے اچھا سلوک کرتا تھا۔ غلام وہ شخص ہوتا تھا جس کو یا تو جنگ کے نتیجے میں شکست کے بعد جن لوگوں پر قابو پایا جاتا تھا انہیں غلام بنایا جاتا تھا، یا پھر باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو جو بھی غلام خریدتا تھا اب اس کا وہ مالک تھا، اسے ہر طرح سے اس پر اختیار تھا۔ تو جب اسلام آیا تو بہت بڑی تعداد میں غلام اور لونڈیاں موجود تھے۔ اب ایک ہی وقت میں اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کو جس میں لاکھوں لوگ وابستہ تھے، انہیں اس سے نکال کر ایک نئے طریقے سے معاشرے میں داخل کرنا ایک مشکل کام تھا۔ اسلام نے اس میں یہاں تک کہا کہ جو تم خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو بھی پہناؤ، یعنی انہیں ہر طرح کے انسانی حقوق دیے، اور پھر رفتہ رفتہ غلامی ختم ہوتی چلی گئی۔ تو یہاں جو غلاموں کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کیا۔ سر سید نے یتیم خانے قائم کیے۔ 1837 میں جب قحط پڑا تو اس دوران بہت سے لوگ جو تھے وہ مر گئے، اور انگریز جب آئے تھے تو انگریز جہاں بھی جاتے تھے ان کی عیسائی مشنریاں بھی ان کے ساتھ جاتی تھیں، وہ وہیں پر مشنریز بناتے، لوگوں کی مدد کرتے، ان کی خدمت کرتے، اور انہیں پھر اپنے مذہب کی طرف مائل کرتے۔ تو مشنریز کے اپنے یتیم خانے بھی تھے جہاں وہ یتیم بچوں کو پالتے تھے، اور پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے تو وہ یقیناً عیسائی بنتے تھے۔ تو سر سید نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا کہ قحط کے دوران جو کچھ یتیم بچوں کو عیسائی مشنریز کے سپرد کیا گیا تھا، اور ہندوستانی باشندوں کا یہ خیال تھا کہ انہیں یہ لوگ اپنے مذہب سے دور کر کے عیسائی بنا لیں گے، لہٰذا اس کا توڑ سر سید نے یہ نکالا کہ مراد آباد اور دیگر مقامات پر جو لاوارث مسلمان یتیم بچے تھے ان کے لیے یتیم خانے بنائے تاکہ عیسائی ان بچوں کو تبدیلی مذہب پر آمادہ نہ کر سکے۔ یعنی مشنریز کے مقابلے میں انہوں نے اسی طرح یتیم خانے قائم کیے جہاں پر مسلمان بچوں کو رکھا جاتا تھا۔ تو اس سے یہ اندیشہ ختم ہو گیا
کہ ان بچوں کو عیسائی بنا لیا جائے گا۔ سر سید نے مسلم معاشرے کی اصلاح کی بھی کوشش کی۔ مغلیہ حکومت کے زوال کے ساتھ ہی برصغیر کا جو مسلم معاشرہ تھا وہ بھی زوال کا شکار ہو گیا، بلکہ جب معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو کسی بھی قوم کو زوال بھی تبھی آتا ہے، اور زوال کے دنوں میں ایسی عجیب و غریب برائیاں اور کمزوریاں قوموں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جن کو اگر دور نہ کیا جائے تو وہ زوال سے کبھی باہر آ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا سر سید نے مسلمانوں کے اندر جو اوہام پرستی، ضعیف الاعتقادی، پیری مریدی اور قبر پرستی جیسی عادتیں پیدا ہو چکی تھیں، ان کی بڑی مخالفت کی، اور شرک اور بدعت کے خلاف بھی سر سید نے آواز اٹھائی اور مسلمانوں کو جدید علوم کی روشنی میں اپنے مسائل کے حل تلاش کرنے کی طرف راغب کیا۔ زوال میں سب سے جو بڑی چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ضعیف الاعتقادی ہوتی ہے۔ جب اسے خود پر ہی اعتبار نہیں ہوتا تو وہ خدا پر بھی اعتبار کیسے کرتا؟ اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا یقین کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ مختلف چیزوں کے سہارے لیتا ہے، ٹونے ٹوٹکے، تعویذ، گنڈے اور کئی قسم کے وہم جو ہیں، اور یہ چیزیں اگر ایک حد سے آگے نکل جائیں تو پھر یہ بہت ہی نقصان کا باعث بنتی ہے، اور مسلم معاشرہ اس میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ تو سر سید نے مسلمانوں کی ہر وہ چیز جسے سر سید سمجھتے تھے کہ یہ زوال کا باعث ہے، یہ ان کی کمزوری کی وجہ ہے، اسے سر سید نے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور یہ سر سید کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کر کے انہیں زوال سے بھی نکالنے کی کوشش کی، اور دوسرا مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو تعلقات خراب تھے اسے بھی ٹھیک کرنے کی، یعنی دو طرح سے معاشرتی خدمات سر انجام دی۔ ایک تو مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو غلط فہمیاں اور تعلقات تھے انہیں دور کر کے مسلمانوں کو پھر سے ایک نمایاں مقام دلانے کی کوشش کی، اور دوسرا زوال کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو بری چیزیں پیدا ہو چکی تھی انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ تو سر سید اس طرح سے اپنی معاشرتی خدمات کی وجہ سے مسلمان معاشرے کو اس وقت محفوظ کرنے میں کامیاب رہے۔ شکریہ۔